السلام علیکم دوستو، میں پھر سے حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی تمام میری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ چلیں دوستو، چلتے ہیں اپنی پھر ویڈیو کی طرف۔ کامیابی کے بارے میں میں آپ کو ایک ایسا قصہ سناتا ہوں، ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ آپ کو اس چیز سے آپ کو اپنے ماں باپ کی قربانیوں کا اور ان کی وجہ سے آپ کامیاب ہوئے ہیں اس کا آپ کو پتہ چل سکے۔ چلتے ہیں پھر اپنے ویڈیو کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی لائق اسٹوڈنٹ جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں تھا، اس نے مختلف کمپنیز میں اپلائی کیا ہوا تھا کہ اس کا اکیڈمی ریکارڈ بہت ہی شاندار تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی کلاس میں ٹاپ کرتا تھا، اس لیے جہاں بھی اس نے اپلائی کیا ہوا تھا تقریباً ہر جگہ سے ہی اسے کال آنی شروع ہو گئی۔ اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ وہ بڑا پر اعتماد تھا، اسے یقین تھا کہ یہ جاب وہ آسانی سے حاصل کر لے گا۔ پہلے انٹرویو اس نے آرام سے کلیئر کر لیا، اب فائنل انٹرویو کمپنی کے ڈائریکٹر نے لینا تھا۔ ڈائریکٹر نے ہی فیصلہ کرنا تھا کہ اسے جاب دی جائے یا نہ دی جائے۔ مقررہ وقت پر وہ انٹرویو دینے کے لیے پہنچ گیا۔ تمہارا اکیڈمی ریکارڈ تو بہت ہی شاندار ہے، ہمیشہ ہی تم نے اچھے مارکس لیے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہاری اسٹڈیز کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ ڈائریکٹر نے پوچھا۔ لڑکے کو اس سوال کی توقع نہیں تھی کہ وہ تھوڑا حیران ہوا۔ میری اسٹڈی کے اخراجات میرے والد صاحب ادا کرتے ہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ اچھا، تو تمہارے والد صاحب کام کیا کرتے ہیں؟ میرے والد صاحب دھوبی ہیں، لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں۔ اچھا، مجھے ذرا اب ہاتھ تو دکھاؤ، ڈائریکٹر نے کہا۔ لڑکا حیران ہو گیا۔ یہ کس طرح کا انٹرویو ہے؟ خیر اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے۔ اس کے ہاتھ صاف ستھرے تھے، ہاتھوں کی جلد بالکل صاف اور نرم اور ملائم تھی۔ کیا تمہارے والد صاحب تمہیں بھی کبھی اپنے ساتھ کام پر لے کر جاتے ہیں؟ کیا تم نے کبھی کپڑے دھونے میں ان کی مدد کی ہے؟ لڑکے نے کہا کہ میں نے کئی بار اپنے والد صاحب کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے والد صاحب نے ہمیشہ مجھے منع کر دیا ہے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی پڑھائی پر دھیان دوں، دل لگا کر پڑھوں تاکہ مجھے ان کی طرح لوگوں کے کپڑے نہ دھونے پڑیں۔ ڈائریکٹر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تمہارا انٹرویو یہاں پر ختم ہوا۔ اب میں تمہیں ایک اسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ کام کرو اور کل دوبارہ میرے پاس آؤ۔ لڑکے نے کہا، جی بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے والد صاحب سے ملاقات ہو تو ان کے ہاتھوں کو دیکھنا۔ یہ کام کرنے کے بعد کل تم آفس آ کر دوبارہ مجھ سے ملنا۔ لڑکا خوشی خوشی آفس سے نکل آیا۔ وہ یہ سوچ کر خوش تھا کہ ڈائریکٹر نے کل دوبارہ بلایا ہے تو مطلب وہ مجھے نوکری پر ضرور رکھیں گے۔ اور والد صاحب کے ہاتھ دیکھنا یہ کون سا مشکل کام ہے؟
اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے کی اسے بہت جلدی تھی، اس لیے وہ گھر جانے کی بجائے اپنے والد صاحب کے کام کرنے کی جگہ پر چلا گیا۔ والد صاحب اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ بیٹے، تمہارا انٹرویو کیسا ہوا؟ اچھا ہو گیا؟ لڑکے نے جواب دیا، بابا کل انشاءاللہ مجھے نوکری ضرور مل جائے گی۔ ہاں تو اب آپ مجھے اپنے ہاتھ دکھائیں۔ اس کے والد صاحب یہ ساری بات سن کر تھوڑا حیران ہوئے، لیکن بیٹے کے اصرار پر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ لڑکے نے پہلی دفعہ اپنے باپ کے ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ وہ غور سے دیکھتا تھا۔ اس کے باپ کے ہاتھ انتہائی سخت اور کھردرے تھے۔ کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے اور وہ کئی جگہوں سے زخمی اور پھٹے ہوئے تھے۔ اس دن لڑکے کو زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ وہی ہاتھ ہیں جو سارا دن محنت کرتے ہیں تاکہ وہ سکون سے زندگی گزار سکے، جو سارا دن لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں تاکہ وہ اچھے اسکول میں پڑھ سکے، اچھا کھا سکے، اچھا پہن سکے۔ اس کے والد صاحب کے ہاتھ کا ہر چھالا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کے ہر کامیابی کے پیچھے اس کے والد صاحب کی قربانی ہے۔ اسے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ آج جس مقام پہ میں موجود ہوں، یہ سب اس مقام پر پہنچنے کے لیے اس کے والد صاحب نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بابا کے ہاتھوں کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے اپنے باپ کے اس دن کے بچے ہوئے سارے کپڑے ایک ایک کر کے دھو دیے۔ اس کا باپ اسے روکتا ہی رہ گیا۔ اس نے وہ سارا دن اپنے باپ کے ساتھ گزارا اور ان سے ڈھیر ساری باتیں کی۔ اگلے دن ڈاکٹر کا سامنا کرتے ہوئے اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں نمی تھی۔ ڈاکٹر نے پوچھا، ہاں بھائی، کل جو میں نے اسائنمنٹ دی تھی اس بارے میں مجھے بتاؤ کیسا رہا؟ تمہارا ایکسپیرئنس میرے ساتھ کچھ شیئر کرنا پسند کرو گے؟ لڑکے نے کہا کہ سر، کل میں نے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سیکھا ہے۔ کل میں نے وہ جانا ہے جو آج تک کسی نے نہیں سکھایا تھا۔ میں نے سیکھا کہ قربانی کیا ہوتی ہے، اپنے کیا ہوتے ہیں، رشتے کیا ہوتے ہیں۔ اس زندگی کے پیچھے ہمارے والدین کی کتنی قربانیاں ہوتی ہیں۔ وہ خود تکلیفیں اٹھاتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کو آسانی ہو۔ آج میں اگر اتنا پڑھ لکھ گیا ہوں تو یہ سب میرے والد کی وجہ سے ہے۔ میرے والد صاحب اگر نہ ہوتے تو میں پڑھائی میں کبھی اتنا آگے نہ آ پاتا۔ میں نے آج جب کپڑے دھونے میں والد صاحب کی مدد کی تو مجھے احساس ہوا کہ ان کا کام کتنا سخت اور مشکل ہے، اس کام میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے والدین جو کچھ میرے لیے ساری زندگی کرتے آئے ہیں، اس کا صحیح معنوں میں مجھے اندازہ ہی نہ ہوا تھا۔ رشتہ داروں کی اہمیت کا جتنا احساس مجھے آج ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔
یہی احساس میں اپنے مینیجرز میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس شخص کو اپنی کمپنی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں جو اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی قدر کرے، جس کو اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی مشکلات کا احساس ہو، جس کو یہ احساس ہو کہ اس کمپنی کو کامیاب بنانے کے لیے کتنے ہی لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کی محنت کے بغیر کمپنی کبھی بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی۔ مجھے ایسا مینیجر چاہیے جس کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ بنانا ہی نہ ہو، جس کی زندگی میں صرف پیسوں کی ہی نہیں بلکہ رشتہ داروں کی بھی اہمیت ہو۔ میں تمہیں اپنی کمپنی میں ویلکم کرتا ہوں۔ تم اس جاب کے حقدار ہو، تم ہی اس جاب کے حقدار ہو۔ دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی آج تک ہم نے جو بھی کیا ہے، جتنا بھی پڑھا ہے، جتنا بھی کام کیا ہے، جو بھی کیا، یہ سب چیزوں کے پیچھے ہمارے والدین کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ ان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کا احساس تب ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے چلے جاتا ہے۔ تو دل سے اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں، ان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو موٹیویشن کے لیے ایک لائک ضرور کر دیا کریں۔ اوکے دوستو، پھر ملتا ہوں میں آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔